ون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں ناظر سارے جگ وچ گھم کے ویکھ لویں نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لویں بابلا ورگے تیر دلاسے لبدے نہیں بابلا ورگے تیر دلاسے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سجن سائیں نار لائی توڑ نبھانگے سجن سائیں نار لائی توڑ نبھانگے اے دار چھڑ کے ہور نہ کدھرے جانگے کرم دی نظراں بال سجن لجبال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بال سجن لجبال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ تیرے راضی سونا اللہ میں نبی ہے تیرے راضی سونا اللہ میں نبی ہے حسن حسین نارے مولا علی ہے تیرے راضی زہرا دلال تیرے راضی سونا بلال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ نظراں بال سجن لجبال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ سونے سنگ مٹھے سنگی اکھیاں چوں بیتیاں سونے سنگ مٹھے سنگی اکھیاں چوں بیتیاں عشق نمازاں مٹھے سائیں بچے نیتیاں تیرا سونے والا حال تیری سونے والی چال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بال سجن لجبال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ اللہ لالا جی ادھر لگا صحیح تھا ہاں جی سیٹ بھی گل کرے تارے لگی نہیں دوسرے اوپر اوپر والے اوپر والے اتوں تار لگ چلو پڑھو میں شاید تھوڑے کچھ آگے تو تمام باتوں کے ساتھ یہ دعوت کے بعد کوئی بھی زمان خوش نہیں رہتا ہے محبت کے ساتھ کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ ذرا منہ چھپا دیو سلام علیکہ یا رسول یا اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی ایک ذات ہے مجھ کو مدرسے واجب درس واجب بکھرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائے نا بچائے مجھے نا سے ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دے سبحان اللہ ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی دور کرو نہ چند چکور کو بمرا کلی دے نال ہی رہن دو بازو تلی دے نال ہی سجدائے بازو تلی دے نال ہی رہن دے تے ہر عاشق دا گھر دل بردی بس گلی دے نال ہی ہوئے رہن دیو حاکم سیگا علی دے ہوئے منن والے ہوئے سانو علی دے نال ہی رہن دیو سانو علی دے نال ہی رہن دیو سانو علی دے نال ہی رہن دیو تے آڈے نال فقیران دے لین والا سبحان اللہ سبحان اللہ آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح نیاز ذرا محبت نال پیار کیا آکو ذرا سبحان سبحان اللہ اللہ آڈے نال فقیران دے لین والا تے ٹک دے کدے بچ جانی جھوٹا کنا بھی چادر چلاک ہوئے میرے سونے دی نظران تو بچدا نہیں تے نام مقبول بہنے استاد بے بے وہ فرق جان دے ہی رہتے کچدا نہیں کتے پاک دے رہن ہزار سجن ہویا آٹا کدے فقیر دا کھٹدا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آٹا کدے فقیر دا کھٹدا نہیں بڑے بھائی نواز بھائی تھوڑی نظر کر رہے ہیں کہ ہر دور دے وچ ایک دور ہوندا ہے سبحان اللہ نہیں کوئی دور حضور دے دور ورگا سڑے جوڑیاں چڑھنا عرشو تے نہیں انداز کوئی سونے
بنے گا نہیں انداز کوئی سونے دی ٹور بنے گا کہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ گے لا تیلوں بچاوے گا تیلوں مدنی دی دید کراوے گا پھر سانو سب نو مدینے لے جاوے گا جی پڑھ گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر سبحان اللہ ایک دفعہ محبت نازرہ حضور کی بارگاہ دے ضرور کا نظر میں پیش کرو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ محبت نام پڑھو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ نبی آکھیا علی سن ذرا اساں دعا دیا کوئی حسین نہیں نبی آکھیا علی سن ذرا اساں دعا دیا کوئی حسین نہیں میرے جین کسے تیرے نین نہیں تیرے جین کسے دی زمین نہیں نبی آکھیا علی سن ذرا اور تیلو سونپیا اے امانتا
تے زمان تا تیلو سونپیاں اے امانتا اے امانتا تے زمانتا میرے بعد تو یوں امین تیرے بعد کوئی امین نہیں نبی آکھیا علی سن ذرا اساں دو جیاں کوئی حسین نہیں نبی آکھیا علی سن ذرا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا واشکروا لی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ جب جتنا آپ میرا ذکر کرو گے میں اتنا آپ کا اس سے زیادہ ذکر کروں گا آپ محفل میں بیٹھ کے اگر مجھے یاد کرو گے تو میں اس سے اچھی محفل میں بیٹھ کر یاد کروں گا اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بندوں کی محفل میں بیٹھ کر یاد کریں گے زمین پر تو میں عرش پر فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر کروں گا تو یہ جو محفل ہے اس محفل کے اتنے فضائل ہیں کہ ماشاءاللہ جس جگہ پر محفل ہو رہی ہوتی ہے فرشتے رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں اور جب تک محفل فرشتوں ختم نہیں ہوتی ذکر کی جب محفل ختم نہیں ہوگی تو اس وقت تک فرشتے موجود رہیں گے جب محفل ختم ہو جائے گی تو وہ فرشتے واپس جب اللہ پاک کے پاس جائیں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا کیا فرشتوں بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو اللہ کے پتہ تو اللہ پاک کو ہر چیز کا ہے لیکن صرف ان کو گواہ بنانے کے لیے وہ بتائیں گے کہ یا باری تعالیٰ زمین پر ہم گئے تھے فلاں بندے کے گھر میں اتنے بندے بیٹھے تھے آپ کا ذکر کر رہے تھے آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا محفل ہو رہی تھی تو آپ فرمائیں گے کہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یا اللہ وہ آپ سے التجا کر رہے تھے آپ کا ذکر کر رہے تھے آپ سے التجائیں کر رہے تھے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے فرشتوں پھر گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا تو فرشتے کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ ان میں کوئی ایسا بندہ بھی تھا جو محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ کسی بندے سے اس کو کام تھا وہ بندہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو آ کر کام کے لیے آیا اس کو ملنے کے لیے تو اس نے کہا کہ چلو میں بیٹھ جاتا ہوں جیسے یہ محفل سے فارغ ہوگا میں اس کو پھر مل لوں گا تو وہ آیا اس نیت سے تھا بندے کو ملنے کی نیت سے آیا تھا محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اس کے صدقے میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا تو اللہ پاک بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے حق ہم ہیں کہ اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف آ تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا تو ایک قدم آئے گا تو میں 2 قدم آؤں گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخشنا چاہتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سورۃ فاتحہ ہے حالانکہ کلام وہ اللہ کا ہے سورۃ فاتحہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے تو وہ بتا ہمیں رہا ہے کیا بتا رہا ہے کہ ہم میرے سے معافی آپ نے کیسے مانگنی ہے کیوں کہ دیکھیں جب
وقت کا مجرم ہے، کہ ہم مجرم بھی ہو، اس کے موقع کے گواہ بھی موجود ہوں، تو پھر بخشنے والا جو ہوتا ہے وہ معاف کرنے والا وہ طریقہ بھی بتا رہا ہو کہ اس طریقے سے آپ میرے سے معافی مانگو، میں آپ کو بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ تو اگر ہم پھر بھی اس کی طرف رجوع نہ کریں بخشش کے لیے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ ذکر کی محفل دیکھیں تھوڑا ٹائم نکالیں، بوتا نکالیں، لیکن ضرور اس محفل میں آپ شریک ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اس میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ موجود ہو جس کے صدقے ہماری بھی بخشش پار ہو جائے۔ کہتے ہیں نا جیسے بابا فرید کہتا ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، بخشیا ہوا کوئی ویکھیں تو تم ہی بخشیا جا، کوئی بخشیا روح وہ ویکھیں تو تم ہی بخشیا جا۔ کسی بخشے بندے دی خاطر اللہ پاک اس پوری محفل نہیں بخش دینا۔ اس واسطے جتھے بھی اللہ دے ذکر دی محفل ہوئے، اللہ دے نیک بندے دا ذکر ہوئے، اتھے جاؤ، اتھے جا کے تے ذکر دے وچ شامل ہوو تے ثواب درین حاصل کرو۔ اور ذکر خاص کر کرنا ہے دو قسم کا ہے، ذکر ایک قلبی ہے، ایک ذکر ہے زبانی ذکر۔ زبانی ذکر جو ہے وہ ہے زبان کا ذکر، زبان سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو ہم لا الہ کہہ رہے ہوں گے لیکن دل میں اور خیال چل رہے ہوں گے، کاروبار کے خیال چل رہے ہوں گے، تو وہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ اثر اس وقت ہوگا جب ہم دل سے اللہ اللہ کریں گے۔ سب سے مین چیز جسم میں ہے دل، اور دل پورے جسم کا سمجھو کہ پورا ایک جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ پورا جسم ایسے سمجھو ایک ملک ہے، اور اس ملک کا ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہے دل، اور باقی سارے اعضاء جسم کے نوکر ہیں۔ پاؤں ہیں وہ نوکر ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ سب نوکر ہیں۔ زبان ہے تو زبان بھی نوکر ہے۔ دل اگر اس کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کو گالی نکال تو وہ زبان فوراً گالی نکالنا شروع کر دے گی۔ کیوں کہ وہ نوکر ہے، وہ زبان دروازے کے آگے کھڑی ہے، نوکر کے حکم کی وہ پابند ہے۔ جو اس نے نوکر نے حکم دینا ہے نوکر کو، بادشاہ نے اس نے وہ حکم بجا لینا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعضاء اس بادشاہ کے نوکر ہیں، اور بادشاہ کیا ہے وہ ہے دل۔ اور جب دل میں آپ دل میں اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تو سائنسی اعتبار سے میڈیکل کی روح سے بھی دیکھیں تو دل جو ہے وہ پورے جسم میں ایک پمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسم کا جتنا خون ہے سرکولیٹ ہوتا ہے پورے بلڈ میں، وہ دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آپ دل میں اللہ اللہ کریں گے تو جو خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پاک ہو کر جسم کے جس اعضاء میں جائے گا، نہ وہ آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھے گی، نہ وہ قدم غلط طرف اٹھیں گے، نہ وہ ہاتھ غلط قدم اٹھیں گے۔ کوئی غلط کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ذکر کرنا کیسے ہے، اس کا ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے کہ زبان سے ذکر نہیں کرنا، دل میں صرف ہم نے ایک خیال رکھنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جیسے پیاس لگی ہو، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خیال کدھر ہوتا ہے؟ پیاس کی طرف، پانی کی طرف ہوتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے میں پانی پی لوں۔ لیکن جیسے آپ ادھر ہم بیٹھے ہیں، ابھی کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ میرا فلاں کام ادھر سے جا کر میں نے کرنا ہے، وہ بیٹھا ادھر ہے لیکن خیال اس کا ادھر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی فائدہ اس وقت اس میں ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہوتا ہے، آنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس وقت ہے جب ہم اپنے دلوں کو ادھر حاضر کریں گے۔ جب دل کو حاضر کریں گے تو اس میں آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ فیض بھی ہوگا اور اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ لیکن زبان اگر کانوں سے سنا، کانوں سے سن کے چلے گئے تو وقتی طور پہ واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب وقتی طور پہ مل جائے گا لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اثر اس وقت ہوگا جب ہم دل سے سنیں گے، کانوں کی بجائے
دلوں کو حاضر کریں. جب دل کو حاضر کریں گے تو دل سے جو بات نکلے گی وہ دل پر اثر کرے گی. تو اس لیے ایسی محفلوں میں جب بھی آنا ہے تو اپنے دلوں کو حاضر رکھنا ہے, اپنے خیالات کو ادھر رکھنا ہے, مرکوز اپنے اوپر رکھنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو جیسے جیسے ہم یہ ذکر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا دل صاف ہوتا جائے گا. جیسے جیسے دل صاف ہوتا جائے گا تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم نیک کام کریں, نیک عمل کریں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, چوری چکنا چھوڑ دیں, بری باتیں کرنا چھوڑ دیں. یہ چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہم ذکر کو کمائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ لے لیتا ہر بندہ, گڑ لے کر جیب میں ڈالنے سے بندے کا منہ میٹھا نہیں ہو سکتا. جب تک وہ گڑ منہ میں نہیں ڈالے گا, گڑ منہ میں ڈالے گا تو منہ میٹھا ہوگا, پھر اس کی تاثیر بھی آئے گی. لیکن اگر گڑ لے لے اور گڑ لے کے بندہ جیب میں ڈال لے اور وہ کھائے نہ اور کہے کہ جی میرا منہ نہیں میٹھا ہوا, تو اس میں پھر گڑ کھانے والے کا قصور ہے, گڑ دینے والے کا قصور نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی جب محفل ختم ہوگی تو ہمارے مرشد کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا خلیفہ سائیں محمد نواز طاہری صاحب جو ہیں ذکر قلبی بھی دیں گے, اور وہ ذکر قلبی پھر ہم نے کمانا ہے. جیسے جیسے ہم وہ ذکر کمائیں گے انشاءاللہ اسی طرح دل کا شیشہ صاف ہوتا جائے گا. جیسے جیسے دل کا شیشہ صاف ہوگا تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے. تو وہ مومن کا شیشہ مومن اپنے اس شیشے میں سے دوسرے کو اس وقت دیکھے گا جب وہ اس شیشے کی میل اتر جائے گی. تو وہ میل کیسے اترے گی؟ وہ گناہوں کی میل اترے گی اللہ کے ذکر سے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ویسے ہم دیکھیں گے تو وہ ہمیں اپنی ہی شکل نظر آئے گی اس شیشے میں. جب اپنی شکل نظر آئے گی تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہی بہتر ہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں اپنا آپ ہی اس شیشے میں نظر آئے گا. لیکن جیسے جیسے اس شیشے کی جو بیک سائڈ پہ جو جیسے کثافت لگی ہوتی ہے تو جیسے جیسے ہم وہ میل اتاریں گے نا تو وہ شیشے کا آئینہ بن جائے گا. جب آئینہ بن جائے گا تو پھر آئینے سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ آئینے سے آر پار کی چیز نظر آ جاتی ہے. شیشے کی جو دوسری طرف چیز ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ والوں نے وہ محنت کا طریقہ ہمیں یہی بتایا قلبی ذکر جو ہے ہمارے مرشد مربی کا. تو جیسے جیسے ہم یہ ذکر کمائیں گے تو یہی اللہ کے ولیوں نے ذکر کمایا ہے. اور وہ آج دیکھ لیں کہ اللہ کے ولی اس دنیا میں پہلے جتنے تھے نا اس سے ابھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ کے ولی کی پہچان جو ہے وہ پہچاننا ہم نے خود ہے. اگر ہم نے دیکھو جا کر سیب لینے نا 2 کلو تو ہم ریڈی سے اس کو اٹھا کے پرتا کے دیکھتے ہیں, الٹا کر کے یار کوئی گندا نہ ڈال دے, میں نے اس کو پیسے دینے ہیں. جس طرح ہم نے بھی اپنے عقیدے کا سودا کرنا ہے, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے تو ادھر دیکھنا ہے پہلے. تو اللہ کے ولی کے جو اللہ کا کامل ولی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اگر اس کو دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا تو وہ پھر سمجھو کہ کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگ کھاوے یا پانی تے چلے پاویں اڈے سمانا تھلے, جیڑا سوم سلات دا تارک مارو انہوں کھلے. وہ اس قابل نہیں جیڑا سوم سلات دا تارک ہے اور جیڑا شریعت دا تارک ہے. ساڈے اولیاء کرام جتنے بھی آئے انہوں نے سانو سوم سلات دا پابند کیتا اور شریعت دا پابند بنایا. لیکن اسی آج اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیر بنانے شروع کرتے. کوئی آتا میرا اس طرح دا پیر ہے, کوئی اس طرح میں نہ جس طرح دا مرضی ہے. لیکن دیکھو ان کی نشانی ہے کہ ان دا جدو دیکھو اللہ دے ولی نو تے اللہ یاد آ جاتا. اور اس دا کوئی کام شرع تو باہر ہے, شریعت تو ہٹ کے وے تو وہ اللہ دا کامل ولی نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں دے نال اپنے ایمان اور اپنے عقیدے دے سودے نہ کرو. اپنے آپ نو اس پرفتن دور دے وچ بچاؤ, اور اپنے آپ نو پرفتن دور تو بچاؤن لئی اس پاکستان دے وچ اور پاکستان تو باہر 56 ملکاں دے وچ تقریباً ساڈے محبوب مرشد حضرت خواجہ محمد طاہر نقشبندی المعروف محبوب سجن سائیں درگاہ الہباد شریف کنڈیارو صوبہ سندھ دے وچ نے, جتھے کہ 3 مثالی بستیاں نے جتھے کوئی عورت بغیر پردے تو نہیں اور کوئی
بندہ بغیر داڑھی تو نہیں ہوئے گا اور بغیر امامے تو نہیں ہوئے گا، اور شریعت دے ہر کام سنت دے مطابق اتنے عمل ہے، لیکن کی ہے کہ وہ کوئی ڈنڈے نال نہیں کرا رہے، یہ انہوں دا فیض ہے، یہ انہوں دا فیض ہے کہ وہ لوگ خود بخود چلے آ رہے ہیں اور شریعت تے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے میرے بزرگوں ہن تانوں میں دعوت دینا اپنے پیر دے مرشد خلیفہ سائیں محمد نواز تاری نقشبندی صاحب کہ وہ آ کے اپنے ملفوظات تو سانوں فیض یاب کرن۔ ماشاءاللہ فوج دے وچ میڈیکل افیسر رہ چکے نے، دیکھو کہ دنیا دے نال دین بھی لے کے جا رہے، دن رات اللہ دے ذکر دے وچ مشغول نے، اور اپنی اولاد نوں بھی یہ تربیت دیتی ہے۔ زندگی تے یار اس طرح گزرنی چاہیے، نال دین بھی جاوے تے نال دنیا بھی۔ اساں اج جڑے نا دنیا ہی لے کے جا رہے ہیں، دین تو پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سانوں میں اس طرح ذکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے وج گج کے پیار دے نال، محبت دے نال، عشق دے نال، الفت نال سونے نبی پاک دے درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف، سارے پڑھ لو، نبی دا نام ہے، نبی دے صدقے ساری بخشش ہوئی ہے، گونج پہ آ جائے۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے دوستو درود پاک پڑھتے ہیں نا، کوئی بندے ہلے بھی سنگن ڈے نے، چکن گے ڈے نے۔ سانو یار شرم ادوں کرنی چاہیے جدوں اساں کسے نال گالی گلوچ کرتے ہیں، جدوں والدین دی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے دوستو ادوں سدنا چکنا چاہیے تے حضور دا ذکر تے وج گج کے کرنا چاہیے۔ جنہ وجاں گے، جنہ گجاں گے، اُنہ ہی اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی مقام عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو پتہ درود پاک پڑھیا نا تے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہی لے لیے تے اللہ تعالیٰ اس نام دے صدقے ہزاراں تے کروڑاں تے ارباں دیاں بخششاں فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو سو خوش نصیب جو اج ہے بھی جمعے والا دن نے، برکت والا دن نے، رحمت والا دن نے، رفت والا دن ہے، بخشش والا دن ہے کہ جمعے دا ایسا دن ہے کہ اگر تسا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیا نا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تانوں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمانی ہیں۔ جمعے والا دن ایسا دن ہوندا ہے جیسا رمضان دا دن ہوندا ہے، ہر نیکی دا ثواب 70 گنا جمعے والے دن بڑھا دیتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اقدس وچ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، امیر لوگ، دولت مند، صاحب نصیب لوگ
حج کر لیندے نے حج دا ثواب انہاں نوں اللہ تعالی عطا فرماندا ہے لیکن غریب لوگ جنہاں کو پیسہ کوئی نہیں مال کوئی نہیں مفلسی ہے غریبی ہے او لوگ کی کرن انہاں نوں اے ثواب کس طرح اللہ تعالی عطا فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن جیڑا بندہ پہلی صف تے جا کے جمعے دی نماز ادا کر لیندا ہے اللہ تعالیٰ نو حج اور عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے سبحان اللہ ایسا میرے دوستو جمعے والا دن ہے ایسا دن مقدس اور اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو میرے دوستو نبی دی محفل اللہ دے ذکر دی محفل نصیباں والیاں نو ملدی ہے مقدراں والیاں نو ملدی ہے قسمت والیاں نو ملدی ہے کیوں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں شاعر کی کہندا ہے کہ محبوب دی محفل نو محبوب اس واسطے میرے دوستو محبوب اللہ دے تساں کہ حضور دی محفل سجا کے بیٹھے جو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے دوستو کسی نے کوئی وزیر سدے کوئی بادشاہ سدے کوئی دنیا دا چودھری سدے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ منو یار اس چودھری نے سدیا ہے اس افسر نے سدیا ہے تو میرے دوستو جن سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایہو نہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں میں تانوں شروع چ کیا کہ تساں بڑی قسمت والے جو مقدر والے جو نصیباں والے جو کہ حضور دے ذکر وچ بیٹھے جو شاعری بھی کہندا ہے کہ او لوگ قسمت دے سکندر نے جڑے سرکار دیاں محفلاں مناندے ہیں میرے دوستو اینی فضیلت محفل چ آن دی یار ذکر سنن دی تے بہت وڈی فضیلت ہے نا ذکر کرن دی ذکر سنن دی صرف آن دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جے ہاتھ وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے جیڑا بندہ دین سکھن واسطے اللہ دا ذکر سکھن واسطے کسی دی حضور دی محفل چ جاندا ہے محفل چ آندا ہے میرے دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا ایتھوں بس نہیں جڑا محفل جائے گا اللہ تعالیٰ ہر قدم دے بدلے جنت دے وچ محل تیار فرمائے گا اور جس زمین تے وہ بندہ چل کے آئے گا وہ زمین دعا کرے گی اے اللہ تیرے ذکر واسطے آیا ہے تیرے نبی دے ذکر واسطے آیا ہے یا اللہ دی بخشش فرما دے ایدی بخشش فرما دے دیکھو میرے دوستو صرف محفل دے آؤں گا دوسرا میرے دوستو اپا ایتھے بیٹھے ہیں اس سالے ثواب دی دعا کرن واسطے اپا دیکھو درود پاک ماشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوئی درود پاک دا ذکر بھی ہویا تلاوت بھی ہوئی یا باقی چیزاں سیر تے چھڑ دیو اوہ نبی دے نام دی اتنی عظمت اور شان اور رفت ہے کہ کوئی بندہ انہوں بیان نہیں کر سکتا بنی اسرائیل دا میرے دوستو واقعہ ہے ایک بندے نے اللہ تعالیٰ دی 100 سال نافرمانی کی تھی سارے دوست بول کے دسو ادھر میرے وال دیکھو یار 100 سال دی کی تھی نافرمانی کی تھی موسیٰ علیہ السلام دے زمان لوگاں نے انہوں چکے آئے کہ گندگی دے رہے
گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا. کوئی بندہ جنازہ پڑھن واسطے تیار نہیں, کوئی بندہ غسل دین واسطے تیار نہیں. میرے دوستو یارہ دوستاں نے گھر نہیں لے آندا, رشتے داراں نے بھی چھڈ دیتا, محلے داراں نے بھی چھڈ دیتا, قبیلے والیاں نے بھی چھڈ دیتا. او دی گناہ دی وجہ تو کہ انہیں 100 سال اللہ دی نافرمانی کیتی سی, کوئی نیک کام نہیں سی کیتا. اینی نفرت سکے پراواں نے گھر نہیں لیاندا, ماں پیو نے گھر نہیں لیاندا, دوستاں یاراں نے گھر نہیں لیاندا, تے گندگی دے ڈھیر تے سیرتا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو حکم فرمایا, اے جبریل جا اس میرے محبوب بندے نو اٹھا, انہوں غسل دے, انہوں کفن دے, او دا جنازہ پڑھا. عرض کیتی موسیٰ علیہ السلام نے, اے رب کریم وہ بندہ بڑا گناہگار ہے, بڑا بدکار ہے, بڑا سیاہکار ہے, وہ دے گھر والیاں نے بھی انہوں گھر رکھنا پسند نہیں کیتا, اور یارہ بیلیاں نے بھی نفرت کیتی ہے. تے تیری یہ رحمت دی برسات کیس عمل دی ہے, کسے نے بھی وہ دا جنازہ نہیں پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا, اے موسیٰ علیہ السلام اے اعلان کر دے, جیڑا جیڑا بندہ اس بندے دا جنازہ پڑے گا اللہ تعالیٰ او دے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. جے میں ویکا اپنے عملاں ولے, کچھ نہیں میرے پلے, کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا رب دی رحمت ولے, ہر پاسے بلے بلے. میرے دوستو لوگاں اعلان کیتا گیا, سارے دوستاں دا جنازہ پڑھیا, پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے سی. پوچھیا اے اللہ تعالیٰ او دی کیڑی نیکی تیرے کول ہے جدی وجہ تے اینیاں رحمتاں کہ او دا جنازہ پڑھن والیاں دی بھی بخشش ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ علیہ السلام ایک دن بندہ میری کتاب تو ریت پڑھ رہا سی, او دے وچ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو انہیں نام دیکھیا تے اس نام انہوں چوم لیا, پیار دے نال محبت دے نال. منو اینا اے دے تے پیار آیا کہ اے دے صدقے اینو ہی بخش چھڑیا, جننے جننے اے دا جنازہ پڑھیا انہاں دی بھی بخشش فرما دیتی. سبحان اللہ. میرے دوستو پتہ چلیا, اس گل تو پتہ چلیا کہ بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے, جنہ بھی بدکار ہوئے, شرابی ہوئے, زانی ہوئے, کدی او دے نال نفرت نہ کرو. شاید او دی کوئی ایسی نیکی اللہ کول ہوئے, اوے او دے صدقے تہاڈی بھی بخشش ہو جاوے تو اس گناہگار دی بھی بخشش ہو جاوے. میرے دوستو بزرگ فرماندے نے, اگر ایک بندے نے 99 گناہ کیتے ہون تے ایک نیکی کیتی ہوئے, بول کے دسو میں کی آکھیا, 99 گناہ کیتے ہون تے ایک نیکی کیتی ہوئے, تے او دی میرے دوستو نیکی دا پرچار کرو, نیکی دا ذکر کرو, او دے گناہاں دا ذکر نہ کرو. شاید یارو اللہ دی بارگاہ وچ جھک گیا ہوئے, انہیں تنہائی دے عالم وچ سجدے دے جا کے اکھاں وچوں آنسو کٹ کے خوف خدا او دے دل وچ آ گیا ہوئے, انہیں رات دی طریقی دے وچ توبہ کر لی ہوئے. تے اللہ دا حکم ہے کہ اگر جیڑا میرا بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے, او دے جننے بھی گناہ ہیں میں نیکیاں وچ تبدیل کر دینا ہے. سبحان اللہ. یا توں اور میں جدوں دے گناہاں دا نام لواں گے وہ تو معاف ہو گئے. گناہگار کون ہویا؟ وہ ایسا غیبت کرن والے, چغل کرن والے. وہ نیکی تے نیکی رہنی ہے, وہ تو ضائع ہونی نہیں. اس واسطے میرے دوستو انسان جڑے گناہ نا انہاں نال نفرت کرو, انسان دے نال نفرت نہ کرو.
اور کسی بھی بندے نو گھٹیا نہ سمجھو. اج میرے دوستو میں دیکھے جڑے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے, دوسرے کو بندہ سمجھتے نہیں. ادھر جو کچھ سگریٹ لے نے سگریٹ پینی شروع کر دی, لے انہیں شراب نفرت کر دے. وہ ساڈے پیر سجن صحیح فرماندے نے انہاں گناہگار نال محبت کرو, انہاں وچ بیاہ اٹھیا کرو تاکہ تہاڈی صحبت چ ہونے بھی نمازی بن جان, یہ بھی تہجد گزار بن جان. اور جدوں تساں گناہگار تو بھجو گے, نفرت کرو گے, تے اے راہ راستے کس طرح آئے گا؟ میرے دوستو اس واسطے اگر تو داڑھی رکھی ہے تو اللہ نے تمہیں توفیق دیتی ہے, اگر تو تہجد پڑھتا ہے اللہ نے تمہیں توفیق دیتی ہے. اللہ دی توفیق تو بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور تو کیویں کہنا میں نمازی بن گیا اگر نماز پڑھ کے آیا ہے؟ تو میرے دوستو اج نمازاں بھی بندے دے کس طرح دیاں حاجی بن گئے نے, پھر بھی گناہ کری جا. اصل نمازی وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک بے حیائی جڑی یا نماز روک دی ہے برے کاموں تو, بے حیائی تو روک دی ہے. تو نماز پڑھ کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھ کے آنا ہے, آ کے آؤندے ہی دودھ وچ پانی پائی جان رہے ہیں. ادھر تو بسم اللہ پڑھ کے آیا, نماز پڑھ کے آیا, بننا توڑ کے تو پانی لائی جانا. ادھروں تو بسم اللہ نماز پڑھ کے آیا, سود والے پیسے استعمال کری جانا ہے, رشوت لئی جانا ہے, ماں پیو دی نافرمانی کری جانا ہے. وہ یار ایسی نماز دا کی فائدہ؟ تو حج کر کے آنا ہے اگے نال بھی چھری تیز کر دینا ہے. او یار حج تے اے ہے نا, تو حج کر کے آیا ہے, تیرے دل وچ عشق مصطفیٰ آ جاوے, غریب نہ تیری محبت پیدا ہو جاوے, تیرا تکبر غرور ختم ہو جاوے. او تو حج کر کے بھی آ کے تے برے کماں نوں پے جانا ہے. میرے دوستو میرا ایک دوست دسدا سی کہ ایک فقیر منگن گیا کسائی کو, تو فقیر نے او کسائی نے انہوں دتے پیسے. ایک بندہ بھج کے آیا, انہیں چروٹا ماریا, سارے پیسے حملہ کر کے سارے پیسے کھو کے لے گیا. اس بندے نے کہا او حاجی صاحب, وہ واپس آ گیا. کہندا یار مینوں اے تو دس کہ تینوں دسیا کنے میں حج کیتا ہے؟ کہندا یار اج کل ایویں دے کام حاجی کرن لگ گئے, پہلے گناہ بخشا ہوندے نے تے کہندے ہن نویں سرے تو شروع کر دئیے. میرے دوستو نہیں, اگر حج کیتا ہے تو گناہوں تو تینوں نفرت ہونی چاہیے. حج کیتا ہے تو بہن بھائیاں دا ادب تیرے چ ہونا چاہیے. تو بے نمازی سی نمازی, عشق مصطفیٰ تیرے دل وچ ہونا چاہیے. میرے دوستو یہ گلاں آپاں کرتے رہے نہیں مکن والیاں. تے میرے دوستو اصل مقصد ہے ایصال ثواب. میں تہاڈے سامنے نا ایک آیت پڑھی آ کہ اپاں اللہ تعالیٰ نو ماں پیو نہ اینی محبت ہے, انہاں دا مقام ہے ماں پیو دا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا نو نماز وچ رکھتا. جدوں بھی اپاں نماز پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی, یا اللہ بخش دے والی والدیا میرے ماں پیو, اینی اللہ تعالیٰ نو اور دے نبی نو اپنے ماں جڑے لوگ ماں پیو دی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ دا رسول او دے نال محبت کرتا ہے. میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے وچ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, سلیمان علیہ السلام دریا دے کنارے آ تینوں ایک اپنی قدرت دا نظارہ دکھاواں. میرے دوستو سلیمان علیہ السلام دریا دے کنارے آئے, فرمایا اے دے وچ دریا دے وچ میرا ایک انمول تحفہ ہے, اپنے کسے امتی نو حکم دے کہ او انمول تحفہ کٹ کے لیوں. آپ سلیمان علیہ السلام او بادشاہ سی جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین دی بادشاہی عطا فرمائی سی, جنہاں تے آپ دی بادشاہی, ہواواں تے آپ دی بادشاہی, انساناں تے آپ دی بادشاہی, روئے زمین دی بادشاہی عطا فرمائی تھی. میرے دوستو سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا جن نو بھیجیا جا اے دے اندر ایک چیز آنو کٹ کے لے آیا. پہلا جن جاندہ ہے تے تک نہیں پہنچدا, تھک جاندہ ہے واپس آ جاندہ ہے. دوسرا جن طاقت والا جاندہ ہے وہ بھی تھک جاندہ ہے واپس آ جاندہ ہے, سمندر دی تے تک نہیں جاندہ. میرے دوستو آپ نے دیکھو کہ اللہ دے ولیاں چ جنی طاقت ہے کسے چ طاقت نہیں. اللہ دا ولی سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برکیہ, آپ نے انہوں حکم فرمایا اے سمندر دی تہہ وچ کوئی چیز ہے انہوں کٹ کے لیا.
آپ نے زنجیراں پکڑیاں ہوئی نے، چند منٹ بعد ایک کمرہ بنیا ہے گنبد نما، وہ 4 دروازے نے، چارے دروازے یقوت زمرد دے ہیرے جوہرات دے کھلے ہوئے نے، لیکن وہ دے اندر پانی نہیں جا رہا، ایک نوجوان وہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے جوانا تو کدوں دا ایتھے نماز پڑھ رہا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ نے تیرا کیڑا عمل قبول کیتا ہے کہ تو زمین دی گہرائی دے وچ، سمندر دی گہرائی دے وچ نماز تنہائی وچ پڑھ رہا ہے، اور کمرے دے چارے دروازے کھلے نے، پانی بھی اندر نہیں جان دیا۔ انہیں عرض کیتی اے سلیمان علیہ السلام، میں اپنے ماں پیو دی 70 سال خدمت کی تھی۔ کنے سال؟ 70 سال۔ میری مائی بھی مزدور سی، باپ بھی مزدور سی۔ میں جس طرح عورتاں کپاہ نہیں چک دیں پیچھے وہ بڑھ دیا کپڑا جیا جھولی بن لینا سی، وہ سبزی پا لینا سی، ایک ٹوکرا لینا سی، وہ ماں پیو نوں لد لینا سی، نالے سبزی ویچدا، جتھے میری ماں کہندی سی مینوں بھوک لگی اوتھے ٹوکرا لاندا سی، انہاں نوں روٹی کھوا دیندا سی، پانی پیا دیندا سی۔ 70 سال میں انہاں دی خدمت کیتی ہے۔ جدوں میری ماں اس دنیا تو ٹری ہے، انہیں میرے واسطے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ میرے پتر دی لمبی عمر عطا فرمائی اور اے دے وچ برکت عطا فرمائی۔ جدوں میرا باپ اس دنیا تو ٹریا ہے، انہیں اے دعا کیتی کہ میرا پتر ہمیشہ ہی عبادت دے وچ رہے، ہمیشہ ہی بول کے دسو عبادت چ رہے، شیطان دے شر تو بچے۔ تے مینوں تقریباً 2000 سال ہو گئے اس زمین دی گہرائی دے وچ میں نماز پڑھدے ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تینوں 2000 سال ہو گئے نے، وہ تو کھانا کی ہے، تو پینا کی ہے؟ انہوں نے کہا دن رات دے وچ ایک پرندہ آندا ہے، وہ دی چونچ پیلے رنگ دا ایک دانا ہوندا ہے زرد رنگ دا، وہ میں کھا لینا تے منوں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ذائقے پھلاں دے سبزیاں دے اور پیاس بھی میری وہ دے نال بجھ جاندی آ، وہ سارے ذائقے منوں مل جاندے۔ میرے دوستو، اے تے سلیمان علیہ السلام دے زمانے دی گل ہے۔ اگر انہاں دے زمانے دے وچ کوئی ماں پیو دی خدمت کرے تے ماں پیو دی دعا لگ جاندی ہے، وہ دی خواہش کے مطابق حضرت سلیمان السلام نے فرمایا جاؤ اے جتھوں کڈ کے دروازہ لے آندا ہے اوتھے میرے دوستو رکھے ہو، وہ اج تک بھی سمندر دی گہرائی تک۔ میرے دوستو دیکھو ماں پیو کی عظمت اور شان۔ میرے دوستو ماں پیو دا بے ادب جڑا بندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج تے گیا، اوتھے دیکھیا کہ چند بندے شاخاں دے نال نا اگ دیاں شاخاں دے نال لٹکے ہوئے ہیں، اگ دیاں شاخاں دے نال لٹکے ہوئے ہیں۔ میں پوچھیا ہے کون لوگ نے؟ جبریل نے عرض کیتی او لوگ نے جڑے دنیا تے ماں پیو دی نافرمانی کردے سن۔ میرے دوستو جدو بندہ ماں پیو دا نافرمان فوت ہو جاندہ ہے اسے ٹائم اگ میرے دوستو اگ دی چنگاریاں جلانا شروع کر دیں۔ تو میرے دوستو نبی پاک نے فرمایا اگر تسا چاہندے جو نا کہ میں جنت جی جانا ہے کہ دوزخ جی جانا ہے، جنت جی جانا ہے یا دوزخ جی جانا ہے، جے تہاڈا ماں پیو دنیا تے راضی ہے تے سمجھو تسا جنتی جو۔ اگر میرے دوستو ماں پیو ناراض ہے تو سب دنیا تے دوزخی، چاہے جنی مرضی عبادت کر لو، جنہ مرضی پیسہ کما لو، جنی مرضی میرے دوستو گڈیاں خرید لو، اگر تہاڈا ماں پیو راضی نہیں تو سب ککھ دے نہیں جو یار، تہاڈی کوئی ویلیو نہیں، زیرو۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رسول جان نہیں نکل رہی، سرکار نے فرمایا اے دی ماں اے دے تو ناراض ہے، اے ماں دا نام فرمان ہے، اس واسطے اے دی جان نہیں نکلنی، جاؤ اے دی ماں نو لے کے آؤ، وہ اینو معاف کرے پھر اے دی جان قبض ہوئے گی۔ میرے دوستو ایک ماں پیو ماں دا نام فرمان صحابی ہوئے، نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہوئے، جہاد کرن والا ہوئے،
ذکر و اذکار کرن والا ہوئے تے ماں پیو دا بے ادب ہوئے تے میرے دوستو او دی بھی جان قبض نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا او دی ماں نوں معاف کر دے. فرمایا نہیں میں معاف نہیں کرنا, انہیں میری بے ادبی کیتی ہے, میں تو ناراض ہاں. سرکار نے صحابہ نے فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آؤ. میرے دوستو ماں تڑپ اٹھی, ماں دی مامتا تڑپ اٹھی. یا رسول اللہ کی کرن لگے جو؟ فرمایا انہیں مار کے بھی دوزخ چ جانا ہے کہ انہیں دنیا دے ساتھ دیتا جائے. ماں نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں معاف کرتا. میرے دوستو پھر وہ دی جان قبض ہوئی. تو میرے دوستو جنہ دے ماں پیو قسمت والے مقدر والے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل کر دو. تے میرے دوستو جڑے اللہ دے ولیاں نال محبت کردے نے, پیار کردے نے نا, اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما دیندا. میرے والد صاحب میرے دوستو اللہ دے ولیاں نال اتنی محبت اور پیار کرن والے سی نا, ہر ٹائم غوث پاک دا ذکر سنتے سی, ہر ٹائم اللہ دے ولیاں دے ادب کرن والے سی. اور جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں دا ادب کرتے اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا مقام عطا فرماتا ہے. میرے دوستو والد صاحب نے دنیا تو جان تو پہلے ہی سانو دس دیتا سی کہ میرا گھر بن گیا ہے, میرا گھر تیار ہو گیا ہے. اور میرے دوستو جو انہیں گل کیتی ہے اج اتنے میں ممبر رسول تے بیٹھا ہے تے باپ ماں دی دعا دے نال بیٹھا ہے. میرے دوستو میرے گھر والے کہندے سی کہ انہیں کرنا کچھ نہیں, یہ پڑھی جاندہ ہے انہیں کرنا کچھ نہیں, یہ کام نہیں انہیں کرنا. میرے والد صاحب فرماندے سی کہ میں نے ویکھیا جتوں تک زمانہ یہ جتیاں چکے گا. ٹھیک میرے دوستو 15 فروری نو میرے والد صاحب اس دنیا تو تشریف لے گئے, پردہ کر گئے. اور ٹھیک 15 فروری شفاق بھائی انہوں نے سب تو پہلا میں خوشخبری دیتی سی, گھر آ کے مبارک دیتی سی کہ سجن سائی نے ولید دیتی ہے, خرافت نہ نوازتا ہے. یہ والد دی دعا سی میرے دوستو. میرے دوستو اللہ دا ولی انہاں تک نہیں بن سکتا جے او دا والدین ناراض ہے. تو میرے دوستو اللہ دا ولی نہیں بن سکتا. والدین راضی جو تاڑی بخشش بھی ہے اور اللہ بھی تاڑے تو راضی ہے, زمانہ تانوں سلام کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ساڈے پیر کھبے پاسے پسلیاں وچ دل ہے, اس ذکر کرنا ہے کہ کھبے پاسے پسلیاں جو آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میرے دوستو ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میں نماز پڑھا, قرآن پڑھا, ماں پیو دا ادب کراں, گناہاں تو مینوں نفرت ہو جائے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے, لیکن یا شیطان اینا بندے تے قابض ہو جاتا ہے کہ بندے کو پھر بھی نیک کام نہیں ہوتا. میرے دوست اگر نیک بننا چاہتے نا, جڑے بندے نیک ہیں انہاں نال دوستیاں لا لو, وہ جڑے نمازی ہیں انہاں نال دوستیاں لا لو. وہ گناہ چھڑنا چاہتے جنہاں نے گناہ چھڑے نے انہاں دے میرے دوستو صحبت اختیار کر لو. میرے دوستو اپنے آپ گناہاں تو نہ. وہ کون بندے نے؟ وہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں, وہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں, مشکلاں آسان ہو سنساریاں. وہ چنگے بندے کہڑے نے؟ اللہ دے ولی, اللہ دے دوست بابا فرید رحمت اللہ علیہ, داتا صاحب, شہباز قلندر, سونا سائیں اور سجن سائیں سرکار. اے اللہ دے نیک بندے نہ پیارے نہ محبت اور پیار کر لو. میرے دوستو دنیا دے بھی غم ختم ہو جائیں گے اور آخرت دے بھی غم ختم ہو جائیں گے, اور دنیا تے بھی کامیابیاں ملن گیاں اور آخرت تے بھی میرے دوستو کامیابیاں ملن گیاں. میرے دوستو اللہ دا ذکر ایسا ہے, میں کچھ بھی نہیں میرے دوستو, بالکل ماڑا ہے. اے فوجی صاحب نے ماشاءاللہ انہاں کو پوچھو کہ اللہ دے ذکر چ اینی برکت ہے, میرے کو 10 مریض لے کے آئے نے. کل بھی ماشاءاللہ ایک بے اولاد سی, 5 سال ہو گئے سے اللہ نے انہوں پتہ نہیں بیٹی اور بیٹا عطا فرمایا. ماشاءاللہ اللہ دا ذکر یہ دی برکت اینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نا بندے دیاں مشکلاں حل فرما دیتا ہے. اب ماشاءاللہ محمد عباس صاحب بیٹھے نے, انہاں دا بھتیجا سی پیشاب بند ہو گیا سی, پخانہ بند ہو گیا سی. پوچھ لو دعا اس چیز دا. ڈاکٹر نے کہا فوراً
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੋ ਤੇ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦਮ ਕੀਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਖਾਨਾ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। وہ بندہ بالکل صحیح سلامت نوجوان. ایک کیا دی برکت ہے؟ اللہ دے ذکر دی برکت ہے اور بزرگاں دا سجن صحیح سرکار دا فیض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ رحمتہ عطا فرمائے. جننے بھی دوست آئے نے انہاں دی اللہ تعالیٰ خالی جوڑیاں بھر دے, انہاں دی مشکلات آسانیاں جڑیاں وا آسانیاں پیدا کر دے, انہاں دے جڑے دکھ سکھ وچ تبدیل کر دے, انہاں دے جڑے غم خوشی تبدیل کر دے. ختم شریف ہوئی لے ختم واسطے سمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا میرے پابندی کا جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ 50 قرآن پاک 24 پارے یا اللہ بسم اللہ 1000 مرتبہ یا اللہ کلمہ شریف درود پاک جو کچھ پڑھا گیا ہے سواب سورۃ یاسین یہ سواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک تحفتاً نظریتاً ہدیتاً یا اللہ پیش کفی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما. یا اللہ صدیقنا تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام یا اللہ شہداء کربلا پنجاب یا اللہ خصوص فضول میرا دادا جی دادی جی تایا جی یا اللہ اور بہناں جڑیاں وصال کر گئیں یا اللہ میرے والد صاحب
नाना नानी जितने भी आलम रूम है, जितने भी महफिल च बैठे ने, इन्हों का कोई फोश दुगाए का सब उन्होंने रूह तक पहुँचा। या अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उन्हें मुकाम बुलंद फरमा, या मेरे परवरदिगार या अल्लाह इस महफिल में अपनी बारगाह को कबूल मंजूर फरमा। मेरे सदके ना या अल्लाह सारी दी बख्शिश फरमा। या अल्लाह जिन्ने मेरे दोस्त आए ने, भाई आए ने, कज़न आए, या अल्लाह ने कारोबार च बरकतां अता फरमा दे, या अल्लाह रहमतां अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे चाचू जी इन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या वालदा सिस्टम जिन्ने भी या अल्लाह दोस्त बैठे ने, जिन्ने भी दोस्त बैठे ने, अल्लाह ताला इन्हां दे घर दे विच कोई भी बीमार, इन्हां दी बीमारी नूं शिफा विच तब्दील कर दे। या अल्लाह जेड़े बे औलाद है, या अल्लाह औलाद दे नरीना अता फरमा दे, औलाद दे नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह जिन्हां दियां बीवियां नाराज़ होकर अपने घरां चले गईयां, या अल्लाह उन्होंने हदायत अता फरमा। या अल्लाह मियाँ बीवी आपस प्यार मुहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां बैठियां हुई, या अल्लाह रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे, या अल्लाह हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी चादर दे सदके अच्छे रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां दी औलाद है ना फरमान है, या अल्लाह उन्हें वालिदैन दा फरमा बरदार बना। या अल्लाह वालिदैन दा फरमा बरदार बना, इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद व आला अजमईन बिरहमतिक या रब। यार ताजदास दियां टोले दो फिक्रे सलाम दे होंगे, ताजदास दियां टोले च बह जाना, उस बाद लंगर होएगा। बैठो या साहब डंडी ना मारो, बस 5 मिनट आयो। डोगर साहब आओ, बिस्मिल्लाह आए जो, जाना नहीं चाहिए। हाज़िरी